اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اب عملی لحاظ سے مصر کے خود مختار حکمران تھے۔ وہ مال و دولت کے اتنے انبار کسی روک ٹوک کے بغیر سمیٹ سکتے تھے جو ان کے 7 پشتوں کے لیے کافی ہوتے، مگر حیرت انگیز طور پر جو ہی وہ مصر کے حکومت کے مالک بنے، ان کی طبیعت میں دنیا سے زہد اور بے رغبتی کا رجحان پیدا ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں یہ تبدیلی بلا شبہ ایک حیران کن چیز تھی۔ حکومت اپنے ساتھ عیش و عشرت کے ایسے اسباب لاتی ہے جن کی کشش سے اچھوں کا پیمانہ ضبط جلک اٹھتا ہے۔ اس لحاظ سے صلاح الدین ایوبی کی طبیعت کا یہ انقلاب تاریخ کے نادر واقعات میں سے ہے۔ اس سے پہلے اسی مثال ہمیں قرن اول میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی زندگی میں نظر آتی ہے، جنہوں نے خلیفہ بنتے ہی عیش و تنعم چھوڑ کر فقر و فاقہ کو اڑنا بیچونا بنا لیا۔ ان کے سوانح نگار قاضی بہاؤالدین شداد رحمہ اللہ تحریر کرتے ہیں، حکومت مصر کے زمام ہاتھ میں لینے کے بعد ان کی نگاہ میں دنیا ہی چھو گئی۔ تشکر کے جذبات نے ان کے دل میں تلاطم پیدا کیا۔ انہوں نے ناو نوش سے توبہ کی، عیش و آرام اور تفریحات سے منہ پھیر لیا، ایک سنجیدہ اور سخت کوش زندگی اپنا لی جس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا گیا۔ صلاح الدین ایوبی میں یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اس کی اصل وجہ تو مشیت خداوندی تھی جسے پورا ہونا تھا، مگر ظاہری اسباب میں اس کی بڑی وجہ وہ سوچ اور فکر تھی جو مسند حکومت پر بیٹھ کر ان کے قلب و ذہن پر حاوی ہو گئی۔ انہیں اس طرح غیر متوقع طور پر حکومت ملی تھی کہ انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ جو کہ طبعی شرافت اور مروت کے جواہر سے آراستہ تھے، اس نعمت غیر مترقبہ پر شکر کے جذبات سے سرشار ہو گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ اتنے بڑی نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جائے۔ اس سوال کے جواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سیرت، خلفائے راشدین کے حالات اور سلف صالحین کی زندگیاں ایک کلی کتاب کی طرح ان کے سامنے تھی۔ اسلام کے اس فرزند نے محسوس کیا کہ ان کی کامیابی انہی کامیاب لوگوں کی مکمل پیروی میں ہے، چنانچہ انہوں نے اسی راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں یقین ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت کسی خاص مقصد کے تحت انہیں عطا کی ہے، اور اس اہم مقصد کے حصول کے لیے غیر معمولی ایثار و قربانی اور مجاہدے کی ضرورت ہوگی۔ وہ شروع ہی سے ایک دلیر اور غیرت مند انسان تھے۔ القدس پر صلیبیوں کی تسلط، شام کے ساحلوں پر ان کے قبضے اور اسلامی شہروں میں ان کی غارت گیری کو بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اب جب کہ قدرت خداوندی نے انہیں منصب قیادت عطا کر دیا تھا، انہوں نے امت کی امیدوں پر پورا اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بڑی ناگواری کے ساتھ مصر آئے تھے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تحت حکمرانی تیار کر رکھا تھا۔ برسوں بعد اسلام کے اس عظیم فاتح نے اپنے ساتھیوں کو اپنے مصر آنے کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہا، جب میرے چچا شیرکوہ نے مجھے کہا کہ مصر چلنے کی تیاری کرو، تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل میں ایک خنجر اتار دیا گیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے قاضی بہاؤالدین شداد رحمہ اللہ سے کہا، میرا مصر آنا قطعاً میری رضامندی سے نہیں تھا۔ میرا معاملہ بالکل ایسا ہے جسے قرآن مجید میں یوں کہا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ صلاح الدین ایوبی پر جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ قدرت الہیہ نے انہیں کسی مقصد کے لیے مصر بلا کر اقتدار سونپا ہے۔
یہ کام تھا القدس اور دیگر اسلامی علاقوں کو نصرانیوں کے ناجائز تسلط سے آزاد کرانا۔ انہوں نے خود کہا، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین بھی مجھے دینے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ تھا وہ جذبہ اور عزم جس کے ساتھ اسلام کی اس جان باز کی حکومت کا آغاز ہوا۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی حکومت، جس کی بنیاد جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے پر رکھی گئی تھی، ایک ایسا شجرہ توبہ ثابت ہوئی جسے بڑے بڑے طوفان اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔